بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام کی نماز کس طرح پڑھی جائے، 10 محرم کے نوافل کیسے ادا کیے جانے ہیں، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل بتائیں گے کس طرح نیت کرنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو محرم کے صدقے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یوم عاشوراء کے دن یہ اعمال کرنے چاہیے جن کا ہم تفصیلی بیان آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو نوافلی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ نے مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہے ان نوافلوں کو ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت نماز نوافل یا پھر 2 رکعت نماز نوافل آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں، پڑھ لیں، پھر رکوع اور اس کے بعد سجدہ۔ دوسری جب آپ نے رکعت شروع کرنی ہے تو اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ویسے ہی اور تیسری رکعت پھر آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے اور اسی طرح آپ نے اپنی نماز مکمل کر لینی ہے۔ آپ نے جتنی بھی رکعت کی نیت کی اس رکعت کے حساب سے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے مطابق اس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بالخصوص ان کا ثواب حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو بھیجنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر کے دین محمدی خالص طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ مقصد اس دن قیام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے حضرت امام حسن حسین کے نام کی نیاز بھی دلانی ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو نہایت ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کے دن کو دین اسلام میں بڑی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کا ادب و احترام کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاشوراء 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں اور خوب عبادت کریں۔ ذیل میں عاشوراء میں کی جانے والی چند نیکیاں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ عمل کی ترغیب ملے۔ عاشوراء کا روزہ رکھنا گناہ مٹاتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف میں شب عاشوراء کا عمل، عاشوراء کی رات آئے تو یہ عمل کیجئے۔ عاشوراء کی رات میں 4 نوافل اس طرح ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد پوری سورت 3 بار پڑھیں۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد پوری 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک بندہ ہو جاتا ہے۔ جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی، رزق میں فراخی کا نقصہ۔ محترم ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچے میں فراخی کشادگی کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے بڑی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو اسے ایسے ہی پایا۔ عاشوراء کے دن کی 10 نیکیاں۔ عاشوراء کے دن 12 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 صدقہ کرنا، نوافل نماز پڑھنا، نمبر 4 1000 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھنا، نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا، نمبر 6 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، نمبر 8 غسل کرنا، نمبر 9 سرما لگانا اور نمبر 10 ناخن تراشنا، نمبر 11 مریضوں کی بیمار پرسی کرنا اور دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح صفائی کرنا، شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرنا۔ عاشوراء کے دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گلشن اسلام کی آباری کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لہٰذا ہمیں اس 10 شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر، درود و سلام اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔
آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔